جن کی آن لاجواب بولو سبحان اللہ، جن کی شان لاجواب بولو سبحان اللہ، جن کا پورا خاندان لاجواب بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جن کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ حنبلی، ان کے والد حضرت یحییٰ زاہد، ان کے والد حضرت شمس الدین زکریا، ان کے والد حضرت ابو بکر داؤد، ان کے والد حضرت موسیٰ ثانی، ان کے والد حضرت عبداللہ صالح، ان کے والد حضرت موسیٰ جون، ان کے والد حضرت عبداللہ محض، ان کے والد حضرت حسن مصنع، ان کے والد حضرت امام حسن، ان کے والد حضرت مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ، اور ان کے آقا و مولا ماوا و ملجا جناب محمد رسول اللہ۔ بولو مسلمانوں سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کا شجرہ نسب ہے کہ والد صاحب کی طرف سے امام حسن سے جا کر کے مل رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک حسنی اور حسینی سید ہیں، ایک مرتبہ اور کہہ دو سبحان اللہ۔ والد صاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا کر کے مل رہا ہے، اور والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے غوث اعظم کا سلسلہ نسب ملاحظہ کرتے ہوئے چلے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا ایک مرتبہ اور محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے ابو علاء الدین محمد جواد، ان کے بیٹے کمال الدین عیسیٰ، ان کے بیٹے ابو العطا عبداللہ، ان کے بیٹے محمود، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے ابو جمال، ان کے بیٹے عبداللہ سومعی، ان کی بیٹی حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی، اور انہی کے بیٹے پیر پیرا میر میرا قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اعلیٰ حضرت کی نظر جب غوث اعظم کے سلسلہ نسب پر پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا۔ سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سردار کی آمد، گرتے گرتے سنبھال دیتے ہیں، ڈوبی کشتی نکال دیتے ہیں، غوث اعظم کی بات مت پوچھو، مردے میں روح ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا گھرانہ نور والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا خود بھی نور ہیں اور آپ کے گھر والے بھی نور والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات جائزہ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے اور دمکنے لگی۔ حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا ہے، تو حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی چمک اور دمک رہی ہے، پھر یہ نور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا ہے، تو ان کی
پیشانی چمک اور دمک رہی ہے. پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی چمک اور دمک رہی ہے. پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی چمک اور دمک رہی ہے. پھر یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی چمک اور دمک رہی ہے. پھر یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی چمک اور دمک رہی ہے. مجھے کہنے دیا جائے آدم علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. نوح علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی. اور آگے بڑھو صدیق کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی. فاروق کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی. عثمان کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی. مولا علی کی شجاعت میرے نبی کے نور سے چمکی. فاطمہ کی طہارت میرے نبی کے نور سے چمکی. بولو سبحان اللہ. ٹرین آ رہی ہے آپ لوگ سبحان اللہ بولتے رہے. مچل کے بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد سرکار کی آمد. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. فاطمہ کی طہارت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت امام حسن امام حسین کی شہادت میرے نبی کے نور سے چمکی. غوث پاک کی کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی. غریب نواز کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی. مدار پاک کی مداریت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت حافظ شاہ جمال الاولیاء کی تلاوت میرے نبی کے نور سے چمکی. شاہ برکت اللہ کی برکت میرے نبی کے نور سے چمکی. وارث پاک کی وراثت میرے نبی کے نور سے چمکی. اور آگے بڑھو حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت میرے نبی کے نور سے چمکی. مفتی اعظم کی تقویٰ و طہارت میرے نبی کے نور سے چمکی. تاج الشریعہ کی صورت میرے نبی کے نور سے چمکی. اب سنو اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں. دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے برسا دے. آج بدعقیدہ بولتا ہے یار ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے. جب جب 12ویں کا مقدس مہینہ آتا ہے یہ اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ بدعقیدوں کا پیشوا جس کا نام رشید احمد گنگوہی ہے یہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے. بولو معاذ اللہ رب العالمین. سارے لوگ بولیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ہر حال میں ناجائز و حرام ہے. بولو معاذ اللہ. اور یہی بدعقیدہ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ بچے کا جنم دن منانا اور سالگرہ منانا جائز و درست ہے. بولو معاذ اللہ. بولتا ہے کہ بچے کا جنم دن منانا اور سالگرہ منانا جائز و درست ہے لیکن نبی کا میلاد منانا ناجائز و
शिर्क व बिदअत है, उस बदअकीदे के लिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये जवाब है कि तुम कहते हो कि नबी का मीलाद मनाना नाजायज़ व शिर्क व बिदअत है, लेकिन सुनो, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबी का मीलाद मनाना नाजायज़ व शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि बाइसे बरकत और बाइसे रहमत है। बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बदअकीदा बोलता है कि नबी का मीलाद मनाना जायज़ व शिर्क व बिदअत है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबी का मीलाद मनाना नाजायज़ व शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि बाइसे बरकत और बाइसे रहमत है। इसलिए कि सबसे पहले अगर किसी ने अपने नबी का मीलाद मनाया तो वो कोई ऐसी वैसी जात नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जाते पाक है। इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले अपने नबी का मीलाद तमाम अंबियाए किराम की जमाअत में मनाया। फिर जैसे जैसे नबी दुनिया में तशरीफ लाते गए, मेरे आका का मीलाद मनाते गए। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका का मीलाद मना रहे हैं। और इस शान के साथ मना रहे हैं जिसका जिक्र परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इस तरह फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा।